الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں کچھ کہتا، لکھتا یا غلط چھاپتا ہے تو کیا آپ خود اس کا جواب دیتے ہیں؟ ہم نے مطلب یہ کہ میرے تو کتابیں لکھتے ہیں، رسالے لکھتے ہیں، اور بعض اوقات خود ہی انتظام ہو جاتا ہے. ایک یاد آیا، کسی نے لکھی تھی کتاب کہیں پر دعوت اسلامی سے اختلاف کیوں، تو ایک عالم صاحب جو مجھ سے بہت ناراض تھے، پہلے تو میرا مائک پہ رد کرتے تھے، پھر انقلاب آیا ان کے دل کے اندر. انہوں نے بس وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کرم فرمایا، ایسا کرم فرما دیا کہ ان کے دل میں انقلاب آ گیا اور وہ محب بن گئے. اور انہوں نے ہم کو تو وہ کتاب مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے دیکھی ہو، نہ کوئی میری ایک ہی بار ملاقات ہوئی تھی. کب لکھی، کیسے لکھی، یہ بھی کس نے کہا یہ کچھ پتہ نہیں ہے. یہ پتہ چلا لکھی کہ انہوں نے لکھی ہے کتاب کہ دعوت اسلامی سے محبت کیوں، انہوں نے جواب میں لکھا. تو یہ خود ہی دیکھیں، خود ہی انتظام ہو گیا، ترکیب بن گئی. اسی طرح بعض مائک پر بھی ترکیب بناتے ہیں، کچھ نہ کچھ فرماتے ہیں. تو آپ نے کبھی بھی میرے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ میں نے مائک پر کسی کا اپنے کا رد کیا ہو کہ فلاں ایسا سنی عالم میرے بارے میں یوں بولتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یوں ہے، جاہل ہے، فلاں ہے، کس نے اس کو مفتی بنا دیا ہے. آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہو تو مجھے بتا دیں. نہ آپ کو میرا پمفلیٹ مجھے بتا دیں کہ میں نے کسی کے خلاف پمفلیٹ شائع کیا ہو. مجھے تو حافظ ملت کی وہ بات، حافظ ملت حافظ عبدالعزیز صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات اپنے ذہن میں بسی ہوئی ہے. ہر مخالفت کا جواب کام، مدنی کام کرو، مخالفت دم توڑتی چلی جائے گی. میں نے ابھی عرض کیا کہ میرے خلاف وہ مائک پہ رد کرتے تھے وہ عالم صاحب، ان کو غلط فہمیاں تھی، لیکن بس سرکار کا ایسا کرم ہو گیا کہ جب میری ملاقات ہوئی ان سے، اتفاق سے ملاقات ہوئی. یہ قصہ تو بعد میں پتہ چلے سارے، ان کی کوئی شکل مبارک بھی اب تو یاد نہیں ہے. وہ جس طرح ملے تھے مجھ سے، اور وہ بھی بس جو دیکھنے والوں نے دیکھا، اور میں اس کو بول نہیں سکتا، اپنی زبان سے اچھا نہیں لگتا بولنا. جس نے محبت کے ساتھ مجھ سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اس شخص نے جو مائک پر میرا رد کرتا تھا. تو یہ جب ہم نے اپنا یہ انداز رکھا کہ ہر مخالفت کا جواب مدنی کام، تو دیکھو کیسا کرم ہو گیا، ترکیب بن گئی. اس طرح اور بھی بعض اوقات لوگوں نے مجھ سے معذرتیں چاہیے کہ ہم آپ کی مخالفت کرتے تھے اور ہمیں معاف کر دیں. تو اس لیے وہ آپ سمجھ جائیں. ایک بار وہ بہت سارے علماء جمع ہوئے یہیں فضائل مدینہ میں، تو ایک عالم صاحب جو بڑے محب ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اب ان کا پتہ نہیں تھا میں نے مخالفت کی انہوں نے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے ذرا آپ کی غیبتیں وغیرہ کر لی ہیں. تو پہلے وہی لا علمی میں یا وہ ترکیبیں آؤٹ ہو جاتی ہیں. وہ بھی بہت اچھے عالم ہیں، آپ کے اساتذہ میں سے، نگران شورا کے اساتذہ میں سے اتفاق سے. لیکن کئی استاد ہیں ان کے، دور حدیث تک تو انہوں نے پڑھائی ہے. تو اس لیے میں نام تو بتاؤں گا نہیں، اب تو نام بتانا غیبت میں آ جائے گا ظاہر ہے، اور پھر یہ ہول لاٹ میں آخرت میں حساب کیسے دوں گا. اتنا ایک غیبت کا بھی نہیں دے سکتا میں تو، نہ کوئی دے سکتا ہے. کہ وہ تو تائب ہو گئے نا،
بلکہ مجھ سے بھی معذرت چاہی بیچاروں نے. تو یہ کہ آپ اگر ائمہ کرام جو آئے، اب جو نہیں آئے ان کا میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو سن رہے اور جو تشریف لائے، حاضرین و ناظرین، چاہے دنیاوی معاملات ہوں، چاہے یہ اپنا مسجدوں کا میدان ہو، آپ ہر مخالفت کا جواب اپنے کام سے کام رکھیں گے نا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں گے اور اصلاح کے درپائے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح آپ کو پرواز کے پر لگتے ہیں اور آپ کی پرواز کس تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھتی ہے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے پاس، آپ کو سامنے ہے. ایک تو آپ کو اپنا غصہ جو ہے نا، اس کو اپنی ڈکشنری سے نکالنا ضروری ہے. آپ کو یعنی کہ میری اس برادری کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ ذرا غصہ جلدی آتا ہے. اب جس کو غصہ جلدی آتا ہے وہ غور کرے غصہ کیوں آتا ہے، اچھا کس لیے آتا ہے. جو غصہ آتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے چھوٹوں پر. کوئی چھوٹا آدمی ہم کو مسئلہ بتاتا ہے نا، مجھ جیسے کو، تو یار اپنے کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی، فتح و رضویہ کے سمندر میں غوطہ زن رہتا ہوں، بحر شریعت کو آج نہیں، دعوت اسلامی کے پہلے میرے بارے میں کہا جاتا تھا کہ الیاس تو بحر شریعت کا حافظ ہے. اگرچہ یہ بہت بڑا مبالغہ ہے، بہت بڑا مبالغہ ہے. میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ اتنے میرے مطلب یعنی کہ بالکل بٹر سپلائی کا اتنا نظام مضبوط ہے میرے پاس، اتنے مسکے چپکے ہوئے ہیں. تو چھوٹا اور میرے کو مسئلہ بتا جائے، کیا مجال ہے اس کی مسئلہ. میاں یہ منہ اور مسور کی دال، مجھے تم مسئلہ بتاتے ہو، میری اصلاح کرتے ہو. میاں تمہیں طہارت کرنا آتی ہے؟ پہلے طہارت کرنا جاؤ سیکھو، پھر مجھے مسئلہ بتانا. تو اس طرح جواب دوں گا تو ظاہر ہے کہ یہ غصہ، یہ تکبر، یا کیا اس کو کیا نام دوں میں. تکبر کی ڈیفینیشن ہم سبھی کے ذہن میں ہونی چاہیے. پھر علماء کے تو ذہن میں ہوتی ہے، ورنہ عالم نہیں رہے گا. اگر عالم کو تکبر کی یا یہ مولکات وغیرہ کی تعریفات معلوم نہیں تو عالم نہیں ہوگا. یہ تو عوام کے لیے بھی فرض عین ہے. تو اس میں یہ کہ تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے کو دوسروں سے بڑھیا، یعنی کہ اپنے کو دوسروں سے بڑھیا اور اس کو گھٹیا، یعنی کسی کو اپنے سے گھٹیا جاننا، حقیر جاننا. کسی مسلمان کو اپنے سے گھٹیا جاننا، یہ ہے تکبر. اور تکبر کے بارے میں کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. آج تکبر بندہ کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں. میاں میرے سامنے چل بے، چل اپنا کام کر، کسی اور کو سکھانا. جا لے اپنے روادار کو. یہ عوام بولتے ہیں میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. میاں مچھر کی طرح مسل دوں گا، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وغیرہ وغیرہ. تو بہت سارے. پھر سیٹھ اپنے نوکر کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، یہ بعض اوقات تکبر ہوتا ہے. سیٹھ کو پتہ نہیں ہوتا یہ تکبر ہے، اس کو گھٹیا سمجھتا ہے. گھٹیا نہ سمجھے. میرے آقا امام غزالی پر قربان جاؤں علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے غلام کو، اب تو نوکر سے تو غلام پر زیادہ اختیارات ہیں، اب تو غلامی کا دور نہیں ہے نا. غلام کو، نوکر کو نہیں، غلام کو. تو نوکر کے ساتھ تو بدرجہ اولا کرے، ہے نا. کبھی کبھی اپنے غلام کے ساتھ یوں کرے کہ غذا کا نوالا بنائے، کھانے کا نوالا بنائے، اور اصلی گھی میں اس کو تر کرے، بھگوئے، اور اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے منہ میں ڈال دے. اب جو آقا غلام کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کرے گا، اس کے ساتھ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم کرے گا. تو اب یہی سلوک استاد کو شاگرد کے ساتھ کرنا چاہیے. سمجھ میں آتا ہے. شاگرد کو حقیر سمجھے گا، استاد نے اس کے جھاڑنے کا سبب تکبر ہوگا تو استاد پھنسا، یا بلا اجازت شرعی جھاڑا، ایذا دینے والا انداز کیا، تب بھی استاد گناہ گار ہوگا. باپ نے اپنے بیٹے کو اس طرح ایذا دی کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، ایسی ایذا دی، ایسا جھاڑا
جس کی یعنی کہ تو اس کی بھی صورتیں تکلیف دینے میں، مارنے کی بھی صورتیں، کب مار سکتا ہے اور کتنا مار سکتا ہے، یہ تھوڑی ضرب شدید کی اجازت تھوڑی ہے کہ اس کو نشان پڑ جائے ایسا چانٹا رکھ دو، بلکہ منہ اور سر پر مارنا تو حرام ہے، جانور کے بھی مارنا حرام ہے، منہ اور سر پر، چہرے اور سر پر جانور کے بھی مارنا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یوں سب کے اصول ہیں، سب کے مدنی پھول ہیں، یہ سب ہم کو سیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ غصہ اگر آ جاتا ہے ہم میں سے کسی کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کنٹرول کریں۔ غصہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے، مجبوری ہے، اس پہ آدمی کا اختیار نہیں ہے، لیکن غصہ نافذ نہ کرے۔ نافذ کرتے وقت سوچ لے کہ اگر جیسے عوام تو بولتے ہیں غصہ حرام ہے، یہ بھی عوامی مقولہ غلط ہے۔ غصہ حرام نہیں ہے، غصہ تو جنت میں لے جانے والا کام بھی بن سکتا ہے۔ جی ہاں، کوئی گھونٹ ایسا نہیں جو آدمی نے پیا ہو، نہ غصے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں۔ اچھا، ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو پھر بھی معاف کر دے تو قیامت کے دن اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی جون سی حور چاہے لے لے۔ تو اب پتہ چلا کہ غصہ بعض صورتوں میں جنت میں لے جانے والا کام ہے، تو غصہ آئے گا۔ دیکھو ہمارے فیضان مدینہ کی یہ مطلب کتبہ یا فریم ہمارے مووی والوں نے وہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو غصے میں اگر کسی کو غیر شرعی ایذا دی، گالی دی، مارا پیٹا، بے تحاشا جھاڑ دیا، ذلیل کر دیا، بے آبرو کر دیا، وغیرہ وغیرہ نے جو بھی کام ان میں سے شریعت کی حد توڑ کر کیا، ناجائز انداز پر کیا، تو اس کے لیے وہ دروازہ ابھی آپ نے پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا۔ اگر پڑھ لیا تو ٹھیک، نہیں تو سن تو لیا کہ جہنم کا دروازہ مخصوص ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، سبھی کو چاہیے، ناظرین کو بھی چاہیے، حاضرین کو بھی چاہیے کہ غصہ بے شک آئے تو اس کا علاج کرے، چپ ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ جس پر غصہ آئے اس کے سامنے سے ہٹ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو زمین سے چپٹ جائے، وضو کر لے۔ غصہ آگ ہے، شیطان کی طرف ہے، شیطان آگ ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ ہے، اور آگ پانی سے بجھتی ہے، وضو کر لے، خاموش ہو جائے۔ غصہ آئے تو چپ، قفل مدینہ لگا لے، بول لے نہیں، کہ بولے گا تو پھر اوٹ پٹانگ بولے گا، ہو سکتا ہے کہ گالی نکل جائے، اس کی تذلیل ہو جائے، پچھتانا پڑے۔ ہاتھ آپ کی زبان چلی، اس کا ہاتھ چلا، آپ کا مکہ چلا، اس نے لات ماری، آپ نے پتھر اٹھایا، اب پھر پولیس آئی، اخبار میں چھپ گیا، تو بہتر یہ غصے کو چھپا لیں تاکہ آپ چھپنے سے محفوظ رہیں۔ دونوں جان کی آپ کو انشاءاللہ اس میں بھلائیاں ملیں گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میں باب الاسلام سندھ کے شہر جڈو سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اذان و اقامت سے پہلے آپ نے اعلانات کی ترغیب دلائی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت تیسرے حصے میں فتاوی رضویہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اذان کے دوران بات چیت کرنے والے کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا
اے عورتوں جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا۔ تو یہ میں نے آپ کو نماز کے احکام میں سے پڑھ کر روایت سنا دی۔ نماز کے احکام، اس میں یہ رسالہ ہے فیضان اذان، فیضان اذان کا صفحہ نمبر 4 پر یہ روایت ہے۔ تو یوں ثواب زیادہ اور پھر وہ وعید بار شریعت میں جو لکھی ہوئی ہے کہ اذان کے دوران گفتگو کرنے والے کا خاتمہ جو برا ہونے کا خوف ہے، تو اس نے وہ اعلان مرتب کیا کہ دوسرا یہ کہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں اذان سے پہلے۔ درود اور اذان کو متصل کرنے سے اس غلط فہمی کا امکان ہے۔ فتح رضویہ شریف میں ایک سوال کے جواب میں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ درود پاک جو پڑھا گیا وہ اذان کا حصہ ہے، تو دونوں میں فصل یعنی کہ گیپ ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ تو درود شریف پڑھ کر ہم اعلان کر دیتے ہیں، آٹومیٹک فاصلہ ہو جاتا ہے، پھر اذان دے دیتے ہیں، اور اعلان بالکل مختصر ہے۔ تمام عاشقان رسول توجہ فرمائیں، اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ تو یہ گیپ ہو گیا، نیکی کی دعوت بھی ہوگی، ثواب ملے گا نیکی کی دعوت دینے کی نیت سے۔ اگر کوئی یہ بولے گا مؤذن تو یہ آپ جو ائمہ کرام اور ہمارے انتظامیہ اگر آپ کی مسجد میں ایسا نہیں ہے تو مہربانی کر اس کو بھی رائج کیجیے، کار ثواب ہے، نیکی کی دعوت ہے، کوئی اس پر انشاءاللہ اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ تو اذان سے پہلے یہ ہو جائے، درود پاک پڑھیں پہلے، پھر یہ کہیں اور پھر اذان دیں۔ اسی طرح نماز کی بھی نیت ہے، وہ صفیں درست کرنے کی بھی ترکیب لکھی ہوئی ہے اسی نماز کے احکام میں۔ اسی طرح خطبے سے پہلے بھی 7 مدنی پھول لکھے ہوئے، خطبے سے پہلے خطیب صاحب یا کوئی بھی اسلامی بھائی پڑھ کے سنا دے، تو اس طرح لوگ خطبے کا احترام کریں گے، جلدی آنا سیکھیں گے، خطبے میں چلنا پھرنا یہ کام کرنا خطبے میں اس کی اجازت نہیں ہے نا۔ تو یہ سب انشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول ہیں، نیکی کی دعوت کی نیت سے یہ پڑھ کر دیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جمعے کے خطبے میں خطبہ رضویہ ہی پڑھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرما دیں، بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، اعلیٰ حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ یہ جواب ہے عقیدت برا کہ اعلیٰ حضرت سے جو پیار ہے، یہ سبب ہے کہ ہم خطبات رضویہ میں پڑھتا ہوں۔ اب آپ کو پیار نہیں ہے ایسا نہیں ہے، آپ کو بھی میں امید کرتا ہوں پیار ہے، تو آپ بھی خطبات رضویہ اپنا لیجئے۔ الحمدللہ مدینہ ڈائری جو مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے اس میں بھی خطبات رضویہ موجود ہوتے ہیں تاکہ اپنے اسلامی بھائی جو خطیب ہیں ان کو آسانی رہے۔ تو آپ بھی عادت ڈالیے کہ ایک ولی کامل عاشق رسول کے قلم سے نکلا وہ خطبہ، اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی انشاءاللہ۔ اس کو بھلے میں بھی دیکھ کے پڑھتا ہوں، میرے زبانی یاد نہیں ہے، اب یہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر یہ سوچوں گا تو پھر کہیں کا نہیں رہوں گا۔ لوگ جو چاہیں کہیں، جو کہتے رہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अपना काम चल रहा है। मैं तो देख कर खुतबा पढ़ता हूँ, खुतबात रज़विया, शुरू से ही खुतबात रज़विया ही अपना मुझे याद पड़ता है कि मैंने जब से ये लाइन अपनाई है ना, कि मुझे तो बहुत पहले से आला हज़रत से प्यार है ना, आजकल से थोड़ी है। खुतबात रज़विया जिंदाबाद। साथ में ये भी अर्ज़ कर दूं कि हमारे यहाँ मस्जिदों में जब ख़तीब साहब मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होते हैं, अच्छा पहले तो एक तर्ज़ अमल अर्ज़ करूं कि जब 7 मदनी फूल बयान किए जाते हैं ना खुतबे के, मुख्तसर से हैं, उस वक्त मैं मिंबर पे नहीं बैठता हूँ, मैं ज़मीन पर ही बैठता हूँ, अपनी जगह बैठा रहता हूँ। क्योंकि वो रिवायत में जैसे है ना कि जब ख़तीब मिंबर पर खुतबे के लिए बैठ जाता है तो जो फरिश्ते रजिस्टर लेकर दरवाज़ों पर आने वालों के नाम लिख रहे होते हैं, वो रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनने लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो ये 1 या आधा मिनट या 1.5 मिनट लगेगा, उस दौरान भी मैं ज़मीन पर बैठा रहूँ, मिंबर पर ना रहूँ, ताकि वो फरिश्तों का जो रजिस्टर है वो बंद ना हो और इनके जो बेचारा ताख़ीर है उसका भी नाम लिख लिया जाए। ये एक मेरी ये नीयत होती है, अल्लाह मुझे सवाब से महरूम ना फरमाए। इसके बाद मिंबर पे आता हूँ मैं। अच्छा, तो खैर अब तो कॉलर माइक है हमारे पास, लेकिन पहले ये होता था कि ये इसी तरह वो स्टैंड वाला माइक होता था, लंबे डंडे वाला। तो मैं यही तरकीब समझाता रहता था कि जब हमारे होता यही है कि जब ख़तीब साहब मिंबर पर तशरीफ़ ले आते हैं, खुतबे की अजान हो जाती है या खुतबे की अजान के दौरान ख़तीब साहब वो मुअज्जिन साहब खड़ करके वो माइक को दुरुस्त करते हैं। माइक ऑन होता है तो बड़ी भद्दी सी आवाज़ जो है वो मस्जिद में गूंजती है। तो एक तो ये, फिर ये अजान जब दे लेता है, अब ख़तीब साहब खड़े होते हैं। अब चाहिए तो ये था कि सब बैठे रहें तो कोई काम काज ना करें, लेकिन ये मुअज्जिन साहब जो हैं ये माइक को पकड़ के दुरुस्त करते हैं। अब फिर वही कराहियत वाली मकरू आवाज़ खर्र ठर्र खर्र करके वो आवाज़ें और कान फाड़ आवाज़ें जो है वो माइक की गूंजती हैं मस्जिद में। ये इसका तजर्बा अगर मैं कहूँ कि 100% इस्लामी भाइयों को होगा तो शायद गलत ना होगा कि जो मस्जिद में जुमा पढ़ने जाते हैं। ये बिल्कुल यानी कि ये इब्तलाए आम है ये। तो हमारे यहाँ ये तरकीब मैंने रखी थी कि भाई वो जो भी करना है पहले से कर लो, माइक ऑन ना हो, ऑफ हो, पहले से ऑफ करके माइक को दुरुस्त कर लें और अपना एक मेयार बना लेंगे, इतना ऊंचा करेंगे तो वो ख़तीब की आवाज़ को कैच कर लेगा। तो वो अंदाज़ा हो जाता है कि वो मुंह तक इतना ऊंचा करेंगे तो मुंह तक हो जाएगा। तो वो करके पहले से तरकीब बना लो, इसके बाद ही खुतबे की अजान और खुतबे के जो भी उस सिलसिले वो शुरू होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बरसों पुरानी आदत है। अल्लाह करे कि दूसरी मस्जिदों में भी ये राइज हो, अगर नहीं है तो। मैं इस पर कोई हुक्म शरीयत नहीं लगा रहा, इसलिए मैं अपनी अटकल से मसला नहीं बताया करता, बताना भी किसी को नहीं चाहिए। उलमा जो फरमाए वही बयान करना चाहिए, हमारे जो मुस्तनद उलमा जो लिख गए उसी को बयान करना चाहिए। और जब मसला ना आता हो तो किसी आलिम दीन से, मुफ्ती से पूछ ले। हर आलिम को इतने मसाइल नहीं आते जितने मुफ्ती को आते, तो कोशिश यही हो कि मुफ्ती से पूछ ले। मैं ख़ुद भी पूछता रहता हूँ, बल्कि मैं अकेला तो फ़िक़ही मसाइल बयान करते हुए इधर मदनी मुज़ाकरे में बहुत डरता हूँ, तो इसलिए मैं अपने पास दरख्वास्तें तो मुफ्ती साहिबान को की हुई हैं, कभी कभी करम फरमाते हैं, लेकिन हमारे ये साईं भाई जो बैठे रहते हैं नाइब मुफ्ती हैं, ये हैं मुफ्ती के दर्जे पर भी समझ सकते हैं, लेकिन बाकायदा मुसद्दिक या मुफ्ती का इनको हमारे यहाँ मेयार बहुत सख्त है। आजकल ये भी एक शिकवा है कि जिसको देखो मुफ्ती बना दिया जाता है, ये बहुत रिस्की है, इस्लाम का नक्शा बिगड़ सकता है इस तरह। मुफ्ती की हमारे यहाँ बहुत यानी कि सख्त छान फटक है, हम मुफ्ती नहीं बनाते, बहुत बहुत सख्ती है।
اور معیار بہت ہم نے اس کا سخت رکھا ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ فقی مسئلہ اور اس کی چھانبین ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ فقی گتھیاں سلجھانا، بڑے بڑے اس میں مار کھا جاتے ہیں، اس کے بہت تجربے میرے کو۔ تو میں خود مفتی نہیں ہوں، کیونکہ مفتی میرا علم بے قاعدہ ہے، تو بے قاعدہ علم حاصل کرنے والا مفتی نہیں بن سکتا۔ باقاعدہ مفتی کے عالم ہو، باقاعدہ مفتی کی صحبت میں رہ کر فتویٰ نویسی کرتا ہو، فتوے دیتا ہو، اور جب اتنا منجھ جائیے کہ اس کو اس کا استاذ جو مفتی وہ اجازت دیتے فتویٰ نویسی کی، تب جا کر وہ فتویٰ دے۔ اور اب جب تک اس کا ثواب اس کی خطاؤں پر غالب رہے گا، درست مسائل اس کے غلط مسئلوں کے پر انہیں کے غلط فہمیوں کی وجہ جو غلط بتا دیے ان پر غالب رہیں گے، تب تک یہ مفتی کے منصب پر رہے گا، ڈیفینیشن مفتی کی درست آئے گی اس پر۔ اگر یہ اتنا اس کو نسیان ہو گیا کہ اب وہ مسئلہ غلط بتانے لگا ہے، انہیں خطا اس کے ثواب پر غالب آ گئی، غلط مسئلے اس کے درست مسئلوں پر غالب آ گئے، تو اب یہ مفتی نہ رہا۔ یہ میں نے آپ کو مفتی کی ایک ڈیفینیشن بات بات میں عرض کر دی۔ اگر آپ اس کو اگر ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ باقاعدہ تو میں نے کوئی اس طرح علم حاصل نہیں کیا، باقاعدہ نہ درس نظامی کیا میں نے، تو یہ علماء سے، تو اس لیے نائب مفتی کو بٹھا کر رکھتا ہوں، یہ بہت ساتھ دیتے ہیں بیچارے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں ہماری، تو ان کو پوچھتا رہتا ہوں جب ضرورت پڑتی ہے، اور یہ کتاب سے نکال کر بھی بعض اوقات دیتے ہیں، رہنمائی کر دیتے ہیں۔ غلط بول جاتا ہوں تو یہ بول دیتے ہیں، اور واقعی وہ غلط ہی ہوتا ہے تو میں رجوع بھی کر لیتا ہوں، الحمدللہ۔ یا کبھی کبھی ہمارے مفتیان کرام مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات ایسا ہوا کہ رہنمائی کی ہے انہوں نے، ان کا SMS آتا ہے تو اس کے مطابق ہم کر لیتے ہیں، تو اس طرح کام چل جاتا ہے۔ کبھی بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ غلط تھا تو بعد میں رجوع کرتا ہوں، الحمدللہ۔ اسی طرح مدنی چینل پر غلطی کی تو مدنی چینل پر رجوع کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ جس وقت غلطی ہوئی تھی اسی طرح کے وقت پر، تاکہ وہ ناظرین زیادہ سے زیادہ مل سکیں، یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر مفتی بھی غلط مسئلہ بتا دے تو اگر غلط فہمی میں ایسا اس نے کر دیا، اپنی دانست میں درست بتایا تھا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن جب درست مسئلہ پتہ چل گیا اور تھی واقعی غلطی، تو اب ازالہ فرض ہے، ازالہ نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کہ جن جن لوگوں کے سامنے غلطی کی نا ان کو بتانا ہوگا، یہ نہیں کہ ایک کے سامنے کان میں سوری بول دیا تو نہیں، اگر 10 کے سامنے غلط مسئلہ تو انہی 10 کے سامنے، 100 کے سامنے تو انہی 100 کو بتانا پڑے گا کہ میرا مسئلہ غلط تھا۔ دوسرے لاکھ کو بتا دیا اور ان 100 کو نہیں بتایا، یا ان 100 میں سے قصداً ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گناہ گار ہے۔ امام حسن بن زیاد علیہ رحمۃ اللہ الجواد، یہ بہت بڑے عالم مجتہد تھے، یہ اور حقیقی مفتی تھے۔ مفتی مجتہد ہی مفتی ہوتا ہے، باقی اب جو مفتی جتنے بھی ہیں نا وہ ناقل ہیں، مفتیان ناقلین ہیں، مفتیان ناقل۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدیوں سے امت جو مجتہدین سے محروم ہے، صدیوں ہوئے کوئی مجتہد اسلام میں ہوا نہیں، 100 سے کچھ زیادہ مجتہد ہوئے۔ اب جس کو جو کھڑا ہو کر بول دے میں آج مجتہد ہوں تو وہ تھوڑا انشاءاللہ سامنے آئے گا نا اپنے علماء کرام کے، تو پتہ چلے گا کہ مجتہد کی تعریف بھی یہ جانتا ہے کہ نہیں۔ تو مجتہد اس کی تعریف بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے کہ کوئی مجتہد اعلیٰ حضرت، ہاں بعض یہ نہیں کہ مجتہد مطلق، ہاں ادھر مراد یہ کہ مجتہد مطلق صدیوں سے نہیں ہوئے، البتہ کسی شعبے کے ساتھ مجتہد ہوئے ہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علماء کرام نے مجتہد فی المسائل قرار دیا ہے، کہ مسائل کے میدان میں مجتہد تھے، فقہ پر جو ان کو عبور تھا نا، اور جو انہوں نے باریک باریک نکات اس کے بیان کیے نا، یہ انہی کا حصہ تھا،
ان کے بعد میرا خیال ہے کوئی ایسا عالم ہوا نہیں اپنی نظر میں نہیں، اور میرے خیال میں کہ شاید وہ ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے بھی بہت کم ہی ہوئے ہوں گے ان کے درجے کے مفتی، یعنی کہ 100-200 سال میں میری مراد یہ ہے. یوں تو خیر بڑے بڑے ہوئے ہی ہیں، لیکن قریب مستقبل قریب میں ان کے بھی شاید کم ہی ہوئے ہوں گے. بہت زبردست عالم تھے. اعلیٰ حضرت کی علمیت کو سمجھنا ہے نا آپ کو، تو علمیت کو کرامت سے ہم سمجھتے ہیں، شخصیت کو ٹھیک ہے کرامت اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت میں شخصیت کا وزن جو ہے نا اس کی علمیت سے معلوم ہوتا ہے. تو فقی بصارت بلکہ فقی بصیرت یہ اگر دیکھنی ہے تو کوئی فتاوی رضویہ میں غوطہ لگائے. آپ اگر نہیں پڑھے تو میں جو علماء تشریف فرمائے اگر نہیں پڑھے آپ نے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بالاستیاب فتاوی رضویہ شریف کو پڑھ لیجئے. آپ کی معلومات کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. اتنی معلومات ہو جائیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. خود آپ کی اتنی غلطیاں سامنے آئیں گی کہ آپ کو یوں لگے گا کہ یار یہ اعلیٰ حضرت ہے کہ کیا ہے، تو میرے کو تو سمجھا رہے ہیں، میرے لیے تو فتویٰ دیا ہی ہے. آپ کو یوں لگے گا. آپ دیکھ لینا، آپ پڑھیے تو صحیح. اگر نہیں پڑھا آپ نے بھلے وہ عربی کتب بڑی بڑی پڑھتے ہیں، اللہ اور برکت دے، آپ یہ اردو کی کتاب پڑھیں تو صحیح. اس اردو کی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو یوں لگے گا کہ کئی فنون مجھے سیکھنے پڑیں گے. اتنے فنون اعلیٰ حضرت کی اس فتاوی رضویہ میں، جی ہاں کئی فنون ہیں جن کا نام بھی کئی علماء نے سنا نہیں ہوتا. ناراض نہیں ہونا، گستاخی کی معذرت. ایسے ایسے فنون میرے حق اعلیٰ حضرت نے اس میں بیان کیے. ان کے جو فنون اعلیٰ حضرت کو معلوم تھے نا، جن فنون پر عبور تھا، ہم لوگ نام بھی نہیں جانتے ان فنون کے. ان میں کئی فنون کے اس کی تعداد علماء نے 66 گنی ہے. 66. اور کتنا پیارا عدد ہے 66 کا، ہے نا 66. جدید تحقیق کے مطابق 100 سے زیادہ ہیں. اب بڑھ گئے اور تحقیق ہو گئی بھائی، 100 سے زیادہ ہو گئے. اتنے فنون اعلیٰ حضرت جانتے تھے. بس یہ کہ اعلیٰ حضرت دیکھو، میں نے جو اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہے نا، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، سیدھی بات ہے. ہاں ہم لوگ، میں مہمان ہوں. ہم مہمان ہیں نا بہت مفاد پرست مانے جاتے ہیں، بیپاری، بہت مطلبی. تو میں نے اپنے مطلب کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کرنے کے لیے اور جنت پانے کے لیے ان کا دامن پکڑ لیا. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. اب تو ان کا دامن پکڑ لیا اعلیٰ حضرت کا کہ یہی انشاءاللہ وایا مدینہ جنت میں لے جائیں گے. فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا، فیضان اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ. میری اپنی طبیعت یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتا ہے مسائل میں، مثلا فقی مسائل میں، اگرچہ وہ سنیت سے خارج نہیں ہے، لیکن مجھے مزہ نہیں آتا. مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے نہیں پسند. میں میرے اعلیٰ حضرت کو مت چھوڑو بس. اگر آپ کو صحیح معنوں میں اگر چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے آپ کے قدم نہ بہکے نا، تو آپ میرے اعلیٰ حضرت کو دامن پکڑے رہیں، مضبوطی سے تھامے رہیں. انشاءاللہ آپ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کی رضا چاہیے نا، تو اب اللہ کی رضا کے لیے اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے رہیں. انشاءاللہ اعلیٰ حضرت آپ کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ ان کی کتابیں پڑھیں. ان کی کتابوں نے تو مفتیوں کے لیے مزے کر دیے، مزے. مفتیوں کے لیے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب تو میٹھے میٹھے چاول ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کو اور ان کی تخریج وغیرہ. اب تو تخریجیں بھی ہو گئی ہیں. وہ ڈائریکٹ وہ جزیہ اٹھاؤ، فتویٰ دو، مور لگاؤ، سمجھے. نام آپ کا ہوگا، کام اعلیٰ حضرت کا ہے. ایسے جزئیات اعلیٰ حضرت نے بھر دی ہے. مدینہ مدینہ. تو انشاءاللہ آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھو گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو گمراہی اپنے دام تصویر میں نہیں پھنس سکے گی. کوئی گمراہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بہکا نہیں سکے گا انشاءاللہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لو، ان کے قدموں سے لگ جاؤ. میں لج پالاں دے لڑ لگیا، میرے تو غم پرے رہیں دے. انشاءاللہ انشاءاللہ.
میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت سے مجھے تو پیار ہے. بھائی جس چیز کو پیار ہے وہ بھی میرے ساتھ گنگنائے، بھلے زور سے نہیں تو آہستہ ہی بول دیں یار. اعلیٰ حضرت سے مجھے تو پیار ہے، اعلیٰ حضرت سے مجھے تو پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں مجھے اعلیٰ حضرت سے جنون کی حد تک پیار نہیں ہے. اعلیٰ حضرت چونکہ پٹھان تھے اس لیے مجھے پٹھان بھی اچھے لگتے ہیں. میں کروں کیا؟ اعلیٰ حضرت کے ہم کو میں اچھے لگتے ہیں. جیسے میرے آقا عربی ہیں، ہماری ایک تعداد ہے جو عربوں کو برا بھلا آج بولتی ہے. مجھے عرب اچھے لگتے ہیں، میں کیا کروں؟ میرے آقا عربی تھے. ہاں جہاں عقیدے کا اختلاف ہے نا تو ابو جہل بھی عرب تھا. ابو جہل ہمارے مطلب ہے نا کہ استنجا کے ڈھیلے کے بھی کام کا نہیں ہے، بدبخت ہمیشہ جہنم میں رہے گا. میں عقیدے سے ہٹ کر رہے نا کہ عقیدے کی بات نہیں کر رہا. جو عرب ہے اور اس کے عقائد معاذ اللہ وہ کوئی خبیث ہے، مرتد ہے، گستاخ رسول ہے، تو اس کی شکل پر ہم تھوکیں گے بھی نہیں یار. ہمارا تھوک اچھا ہے، ہم ایسی گندی چیز پر کیوں ڈالیں؟ لیکن بات میں مسلمان کی کر رہا ہوں کہ جو عرب مسلمان ہے تو اس کو برا بھلا جو لوگ کہتے ہیں بہت بڑی بھول کرتے ہیں کہ ہمارے آقا عربی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو مجھے عربی میٹھے میٹھے لگتے ہیں. عربی زبان بہت، یہ جب بولتے ہیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیارے لگتے ہیں. بھلے اپنے کو بولنا نہیں آتا لیکن مزہ بہت آتا ہے. تو یہ کہ میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت سے چونکہ پیار ہے تو پٹھانوں سے بھی پیار ہو گیا مجھے. اور قندھاری پٹھان زیادہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت پٹھان بھی تھے اور قندھاری پٹھان تھے. تب یہ کہ وہ بس محبت کی بات ہے. وہ کسی نے کہا ہے کہ عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ اے میں عمرہ گالی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اگر میری اس محبت پر کہ بھائی یہ عربوں سے کیوں محبت کرتا ہے، پٹھانوں سے کیوں محبت کرتا ہے، اگر کوئی شرعی حکم چلتا ہے تو مجھے بتا دیں آپ، تو میں پھر غور کروں گا. تو یہ میں آپ کو مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت کی بس درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جہاں دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ حق آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. ان کے نام بس یہ جو فرمائیں آنکھیں بند کر کے اس کو جنہوں نے فرمایا نا ان کو مان لیں بس خلاص. ترجمہ قرآن پاک کا پڑھنا ہے، صرف اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں، کنز الایمان، بس خلاص. تو انشاءاللہ آپ کہیں نہیں جاتے، آپ انشاءاللہ آقا کے قدموں میں رہیں گے انشاءاللہ، بس مدینے میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام جنید عالم قادری ہے. دعوت اسلامی اپنے کام کے اعتبار سے اور جو ان کے اندر اخلاص ہے اس کے اعتبار سے ایک خوبصورت تنظیم اور جماعت ہے، اور اس کے بانی اور سرپرست اعلیٰ امیر اہل سنت حضرت علامہ جناب الیاس قادری صاحب نے جو یہ کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہے، یہ ان کی شبانہ روز کوششوں کا نتیجہ ہے. الحمدللہ 1980 میں مجھے خود اس پلیٹ فارم پر کام کرنے کا موقع نصیب ہوا، اور 1985 تک جب میں کراچی میں رہا تو خود امیر اہل سنت کے پروگراموں میں باقاعدگی سے شامل ہوتا رہا. دعوت اسلامی کو جو یہ پذیرائی نصیب ہوئی ہے یہ براہ راست گنبد خضرا کا فیضان ہے، اور دعوت اسلامی کے ایک ایک
کارکن کی یہ شبانہ روز محنت ہے کہ انہوں نے اس کام کو بہت تھوڑے عرصے میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے وہاں مراکز ان ساتھیوں کی محنت اور مشقت سے اور کوشش سے معرض وجود میں آ چکے ہیں، لیکن اللہ کے فضل اور احسان سے مدنی چینل نے اس محاذ پر آ کر عقائد اور ایمان بچانے کے لیے جو کام کیا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا